میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، سرور دو جہاں سے دعا ہے میری، ہاں بدے چشم تر التجا ہے میری، ہاں بدے چشم تر التجا ہے میری، ان کی فہرست میرا بھی نام ہو، جن کا روز آنا جانا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی، میمونی رب رہوں گا یہاں کس لیے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، ماشاءاللہ یہ بھی بات پیش کر رہے تھے نعت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم دلاوت، اور اس کے بعد میں بلا تاخیر دعوت دوں گا مولانا زیب صاحب کو تاکہ وہ بیان کروائیں۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال النبي صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو خادما أو محبا ولا تكن خامسا فتهلك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ شاعر کہتا ہے وہ معزز زمانے میں قرآن اپنا کر، وہ معزز زمانے میں قرآن اپنا کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، سب سے پہلے تو مبارکباد دینا چاہوں گا ان حضرات کو جنہوں نے تراویح کے اندر پورا کے پورا قرآن کریم ختم کیا۔ اللہ تعالیٰ اس ختم قرآن کو ان کے لیے دونوں جہانوں میں باعث ثواب۔ قرآن کریم تراویح کے اندر ختم کرنا یہ ایک سنت مؤکدہ ہے، اور رمضان المبارک کے اندر 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ بھی سنت مؤکدہ ہے، اور یہ اتنا اہم عمل ہے کہ ہدایہ کے اندر لکھا ہے کہ فلا یترک لکسل القوم، قوم کی سستی کی وجہ سے اس ختم کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ کہ اگر رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اور تراویح کا وقت آتا ہے اور جب ختم قرآن کی بات کی جائے تو قوم سستی دکھائے کسی وجہ سے، مصروفیات کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، کہ ہم اس سال تراویح کے اندر ختم قرآن نہیں کر سکتے، تو فرمایا کہ قوم کی سستی کی وجہ سے ختم قرآن کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو بہت خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے تراویح کے اندر ختم قرآن کیا۔ قرآن کریم ایک معجزاتی کتاب ہے۔ دنیا میں بے شمار کتابیں ہیں، بے شمار لوگوں نے لکھی ہے، لیکن قرآن کریم کے مقابلے میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں، کیونکہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کو خالق کائنات نے آسمان سے زمین پر اتارا ہے۔ یہ کوئی دنیا کے کسی انسان نے اپنی ذہن سے نہیں بنایا، بلکہ جس خالق نے اس کائنات کو بنایا ہے یہ اسی خالق کی کتاب ہے اور اس کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ قرآن کریم کے فضائل بے شمار ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے، لہذا صرف الف لام میم پڑھنے پہ بھی 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اگر ہم سوچیں کہ ایک حرف پہ 10 نیکیاں، اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ کہ ہر عمل کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اور پھر نماز کے اندر اس کے الگ درجے ہیں،
تو جن حضرات نے تراویح کے اندر پورا قرآن کریم ختم کیا ان کو اللہ کے ہاں کتنا اجر ملا ہوگا۔ تو ہمیں اس چیز کے اندر ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے دن اور جس کی راتیں سب مبارک ہے، اس کے دن کے اعمال بھی مبارک ہے، اس کی راتیں وہ بھی مبارک ہے۔ تو جتنا ہم سے ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اور یہ ایسی کتاب ہے کہ فرمایا کہ قرآن کریم کو دیکھنا بھی ثواب ہے، دنیا کی کسی کتاب کو دیکھنے میں کوئی ثواب نہیں۔ اسی طرح یہ ایسی کتاب ہے کہ یہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے پھر بھی اس پہ ثواب ملتا ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جو اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ کو اس پہ ثواب ملے۔ اگر وہ کتاب آپ کو سمجھ میں آ جائے تو پھر تو آپ کو کوئی دنیاوی فائدہ اس سے ہو، سمجھ میں نہ آئے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن قرآن کریم کہ جو سمجھ میں نہ بھی آئے پھر بھی اس پہ ثواب ہے۔ اور فرمایا کہ قرآن کریم کی ایک آیت یاد کرنا 100 رکعت نفل سے افضل ہے۔ ایک آدمی 100 رکعت نفل پڑھتا ہے اور دوسرا آدمی وہ قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کرتا ہے، یاد کرتا ہے، اس کو 100 رکعت نفل سے زیادہ ثواب ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ قرآن سیکھنا اور سکھانا سب سے بڑا عمل ہے، کیونکہ یہ کتاب ہی ایسی ہے جو دنیا کی کتاب نہیں ہے۔ اور جس نبی کے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی وہ نبی جو ہے وہ تمام انبیاء کا سردار، اور جس مہینے میں یہ قرآن کریم نازل ہوئی یعنی رمضان المبارک، وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ قرآن کے ساتھ نسبت کی یہ برکات ہے۔ اور جس رات کے اندر یعنی لیلۃ القدر جس کے اندر قرآن نازل ہوا لوح محفوظ سے دنیاوی آسمان کی طرف، وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور جو اس قرآن کریم کا عالم بنا اس کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اور حدیث میں آتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ اس قرآن کریم کی برکت کی وجہ سے۔ اور اس کے حافظ کے بارے میں کیا فرمایا؟ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن حافظ کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی، اور حافظ کو کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور جہاں پہ آخری آیت ختم ہوتی ہے وہی تیری منزل ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، قرآن ایک بہت بڑی کتاب ہے اور اس کے بہت زیادہ برکات ہیں۔ اور قرآن اسی طرح دنیا کی زندگی کے لیے ایک ضابط حیات ہے کہ ہماری پیدائش سے لے کر قبر تک جو زندگی ہے وہ سب قرآن کریم نے ہمیں بتائی ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو ہمارے لیے یہ ضابط حیات ہے، یہ صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے کہ ہم نے پڑھ لی اور ثواب حاصل کیا، بلکہ یہ ایک ضابط حیات ہے، زندگی گزارنے کا ایک قانون اور قاعدہ ہے۔ اور فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت ساری قوموں کو ترقی دیتے ہیں، بلندیاں دیتے ہیں، اور اسی کتاب کی وجہ سے بہت ساری قوموں کو ذلت دے دیتے ہیں۔
تو یہ کتاب جس نے اس کتاب کے ساتھ جو ہے وہ دل لگایا، اس کی خدمت کی، اس کو سیکھا، اللہ اس کو بلندی عطا فرمائی، اور جس نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، بے رخی کی، تو اس کی یہ زندگی بھی تنگ اور آخرت میں بھی اس کے لیے جو ہے کچھ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کن عالماً، کہ یا تو عالم بن جاؤ، قرآن کا عالم بن جاؤ۔ عالم بنو گے تو دنیا اور آخرت کی ساری جو ترقیاں ہیں، جو عہدے ہیں، وہ تمہارے لیے ہیں۔ واقعات میں آتا ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب قاضی القضات تھے، چیف جسٹس تھے، تو بیٹھے ہوئے تھے، اور بادشاہ ہارون الرشید غالباً وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو سال میں ایک دفعہ فالودہ تیار ہوا کرتا تھا بادشاہ کے لیے۔ تو جب وہ فالودہ تیار کیا گیا اور بادشاہ کے سامنے پیش ہوا، تو بادشاہ نے اشارہ کیا کہ قاضی صاحب کو دے دو۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے وہ پیالہ لیا تو وہ مسکرائے۔ تو بادشاہ وقت نے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرائے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں بہت غریب تھا، اور میری والدہ تھی اور صرف میں تھا۔ صبح جاتا تھا، کچھ مزدوری کر کے شام کو لے آتا تھا کچھ نہ کچھ، اور ہم گزارا کرتے تھے۔ پھر ایک دن میں گزر رہا تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے اور طلباء کو پڑھا رہے ہیں، تو میں بھی جا کے ادھر بیٹھ گیا، اور ان کی پڑھائی میں میرا اتنا دل لگا کہ میں اس دن مزدوری نہیں کی اور ادھر ہی پورا دن بیٹھا رہا۔ شام کو جب گھر واپس گیا ہوں تو خالی ہاتھ چلا گیا۔ تو والدہ نے پوچھا کہ کیا لائے ہو آج؟ تو میں نے کہا کہ آج مزدوری نہیں ہوئی۔ والدہ نے کہا ٹھیک ہے، نہیں ہوئی ہوگی آج۔ اگلے دن پھر میں سیدھا درس میں ہی چلا گیا، مزدوری کی جگہ میں گیا ہی نہیں۔ تو شام کو پھر خالی ہاتھ چلا گیا۔ پھر والدہ نے پوچھا، میں نے پھر کہا کہ آج بھی مزدوری نہیں ملی۔ تیسرے دن بھی اسی طرح ہوا۔ تو تیسرے دن جب میں نے والدہ کو اس طرح کہا تو والدہ نے سوچا کہ بات کوئی اور ہے، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ مزدوری کرنے گیا ہو اور اس کو مزدوری نہ ملی ہو، کوئی اور، یہ کہیں اور جا رہا ہے۔ تو وہ صبح جب یہ گھر سے نکلا تو ان کی والدہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ میرے پیچھے پیچھے آئی، تو میں سیدھا درس میں جا کے بیٹھ گیا۔ تو اتنے میں میری والدہ بھی پہنچ گئی۔ تو میری والدہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ تم نے میرے بیٹے کو کدھر بیکار میں بٹھا دیا، اچھا والا مزدوری کر کے لاتا تھا، اور پھر چوتھا دن ہے کہ یہ ادھر ہی آ رہا ہے، اور شام کو گھر جو ہے وہ خالی ہاتھ آ جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے میری والدہ سے فرمایا کہ یہ ایسا علم سیکھ رہا ہے کہ کل اس علم کی وجہ سے یہ ایسے عہدے پہ ہوگا کہ بادشاہ کے لیے جو فالودہ تیار کیا جائے گا سال میں ایک دفعہ، وہ فالودہ یہ کھائے گا۔ یہ ان کی پیشن گوئی تھی۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے استاذ کی وہ بات یاد ہے، اور میری والدہ نے اس وقت جواب میں کہا تھا کہ امام صاحب آپ کیا باتیں کرتے ہیں، ہم کہاں غریب اور کہاں ہمارے پاس ایسے عہدے کہ ہم بادشاہوں کے دربار میں بیٹھیں۔ لیکن قرآن کریم یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ جس نے اس قرآن کے ساتھ لو لگائی تو اللہ اس کو دونوں جہانوں میں چمکاتے۔ آج اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا جاتا ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا جاتا ہے، یا دوسرے ائمہ کا نام لیا جاتا ہے، آج تک کتابوں میں ان کے نام زندہ ہے، حالانکہ 1300 سال ہو گئے، 1400 سال ہو گئے، گزر گئے وہ لوگ، ان کے نام زندہ ہے، ان کے کارنامے جو ہے وہ زندہ ہے اس قرآن کی برکت سے، اور اچھے الفاظ میں ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ عالم بن جاؤ یا او متعلماً، یا طالب علم بن جاؤ۔
دین کا طالب علم اس کے بھی بہت بڑے مرتبے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب طالب علم گھر سے نکلتا ہے علم حاصل کرنے تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اب یہ کسی اور کے لیے، کسی بادشاہ کے لیے یا کسی وزیر کے لیے وہ فرشتے اپنے پر نہیں بچھاتے، یہ ایک طالب علم ہے جس کے لیے پر بچھائے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ طالب علم کی عظمت میں سورہ عبسہ نازل ہوئی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں اور قریش کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اتنے میں ایک نابینا صحابی ہے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آئے، وہ چونکہ نابینا تھے ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون بیٹھے ہوئے، وہ آئے اور کہتے رہے کہ علمنی یا رسول اللہ ما علمک اللہ، کہ اللہ کے رسول اللہ نے جو آپ کو علم دیا ہے وہ مجھے بھی علم سکھائیے، یہ کہتے رہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، قریش کے سردار تھے، ان کو دعوت دے رہے تھے، وہ لوگ مان نہیں رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری کہ غلط ٹائم پہ جو ہے وہ یہ صحابی آ گئے اور غلط ٹائم پہ انہوں نے یہ جو ہے سوال کیا، کیونکہ میں اس وقت بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا پسند نہ آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں اتاری کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ آپ نے تیوری چڑھائی اور ناراضگی کا اظہار کیا اس بات سے کہ ایک نابینا آپ کے پاس آیا، وما یدریک لعلہ یزکیٰ، اور آپ کو کیا پتا شاید کہ یہ نابینا نصیحت قبول کرتا، او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا یہ نصیحت قبول کرتا اس کو نصیحت جو ہے وہ فائدہ دیتی۔ اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکیٰ، جو لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں بے پرواہ ہو کر آپ کی باتوں کو توجہ نہیں دے رہے، آپ ان کے لیے فکر مند ہو رہے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، اور جو شخص آپ کے سامنے آیا ہے، آپ کے پاس آیا ہے اور دین کا طلب لے کے آیا ہے تو اس سے آپ اعراض کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیتیں اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسی ہیبت طاری ہو گئی کہ یہ گمان ہوا کہ اللہ مجھ سے جو ہے وہ ناراض ہو گئے اور مجھے ڈانٹ پلائی، اور اس کے فوراً بعد اللہ دوسری آیت اتری کلا انہا تذکرہ، اللہ نے تسلی دینے کے لیے اپنے نبی کو تسلی دی، فرمایا کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، لیکن یہ میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ اس طرح اگر کوئی طالب علم کا شوق رکھنے والا آ جائے اور آپ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے ہو کہ جن میں علم کا شوق نہیں ہے تو جو شوق کے ساتھ آئے اس کی طرف زیادہ متوجہ۔ تو یہ دین کے طالب علم کی اتنی شان ہے۔ اور فرمایا او خادمن، یا دین کا خادم، قرآن کا خادم بن جائے۔ کہتے ہیں کہ ایک مدرسہ تھا جس کے سامنے ایک ہندو کی دکان تھی، تو وہ ایک ٹائم ایسا آیا کہ مدرسے میں راشن وغیرہ ختم ہو گیا اور کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، تو محتمم وغیرہ نے فیصلہ کیا کہ ہم مدرسہ بند کر لیتے ہیں، کچھ دنوں کے لیے چھٹی دے دیتے ہیں تاکہ کچھ دن چھٹی ہوگی، طالب علم گھر چلے جائیں گے تو جو پھر کوئی خرچہ شرچہ آئے گا جمع ہو جائے گا، پھر طالب علم آ جائیں گے۔ تو چھٹیوں کا اعلان ہوا، طالب علم جو ہے وہ جانے لگے، تو وہ ہندو دکاندار سامنے وہ دیکھ رہا تھا، تو اس نے طالب علموں سے پوچھا کہ کیوں چھٹیاں ہوں گی؟ تو انہوں نے کہا کہ چھٹیاں اس لیے ہو گئی ہے کہ راشن نہیں ہے، اس وجہ سے مدرسے والوں نے کچھ دنوں کے لیے چھٹی دے دی۔ وہ ہندو نے مدرسے کے محتمم سے بات کی کہ آپ چھٹی نہ دیں، آپ جب تک راشن نہیں آتا تو آپ کے راشن کا بندوبست میں کر لوں گا، لیکن آپ پڑھائی چھٹیاں نہ دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔
وہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ اسی میں ایک طالب علم تھا، ایک ٹائم آیا کہ وہ طالب علم چلا گیا کہیں حج یا عمرے پہ، اور وہاں اس نے دیکھا کہ حرم کے اندر وہ ہندو بھی وہاں حج کرنے آیا ہوا۔ تو وہ طالب علم نے اس ہندو سے پوچھا کہ آپ تو ہندو تھے، آپ یہاں کیسے آ گئے؟ تو اس ہندو نے بتایا کہ جب میں نے آپ کے وہ مدرسے کے ساتھ تعاون کیا اور میں نے وہ راشن کی ذمہ داری لی، تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور انہوں نے مجھے کلمہ پڑھایا، میں اسلام لے آیا اور آج میں جو ہے یہاں آیا ہوں۔ تو جو دین کی خدمت کرے گا، قرآن کی خدمت کرے گا، دنیا اور آخرت اس کی سنور جائے گی۔ اور فرمایا او محبن، چوتھا درجہ یہ ہے کہ عالم بھی نہیں بن سکتے، طالب علم بھی نہیں بن سکتے، خدمت بھی نہیں ہو سکتی، غریب ہے ایک آدمی خدمت بھی نہیں کر سکتا، تو کم از کم محبت رکھے دین سے اور دینداروں سے، قرآن سے محبت رکھے۔ یہ محبت بھی جو ہے اس کے لیے دنیا اور آخرت کا وہ نفع ثابت ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ علماء کے ساتھ ایک گھڑی بیٹھنے والا وہ بھی کبھی محروم نہیں ہوگا۔ تو یہ 4 درجے ہیں، اور فرمایا فلا ولا تکن خامسا فتہلک، اور 5واں نہ بنو، 5ویں کیٹیگری جو ہے 5ویں درجے میں نہیں جانا، نہیں تو ہلاک ہو جاؤ۔ تو میرے بھائیو دوستو، قرآن کریم عظیم الشان کتاب ہے، اس کے ساتھ اس کی جو خدمت کرے گا، اس کے ساتھ جو محبت رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی اور اس کے نسلوں کی زندگی کو جو ہے وہ روشن کرے گا۔ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، مرتبے ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو ان دنیاوی لحاظ سے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں ان کے لیے بڑے بڑے مراتب کا اعلان کیا اور رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ ان کو دیا۔ یہ اس قرآن کی خدمت کی وجہ سے، دین کی خدمت کی وجہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے ایک دفعہ کہا کہ عمر تمہاری وجہ سے اسلام کو بہت فائدہ ہوا ہے، بہت نفع پہنچا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ میری وجہ سے دین کو نفع ہوا، بلکہ یہ کہو کہ دین کی وجہ سے عمر کو نفع ہو گیا، کیونکہ عمر تو وہ تھا کہ جس سے اونٹ بھی چرانے جس کو نہیں آتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو کیسے چمکایا ان کو کہ 22 لاکھ مربع میل کا ان کو بادشاہ بنا دیا۔ تو ترقیاں چاہے دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، وہ اس دین کے اندر، اس قرآن کے اندر ہے۔ اللہ جو ہے اپنے بندوں کو کبھی بے آسرا نہیں چھوڑتے۔ یہی رمضان المبارک کا مہینہ تھا، 17 رمضان المبارک، اور جنگ بدر کا واقعہ تھا، اور 313 صحابہ، اور دوسری طرف 1000 کا لشکر جن کے پاس سامان اور ہر چیز تھی، لیکن فتح مسلمانوں کی ہوئی اس قرآن کی برکت سے۔ اللہ اپنے مسلمانوں کی جو ہے، یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت کے جب جبریل علیہ السلام آئے، اسرائیل علیہ السلام آئے آپ کی روح قبض کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پوچھا تھا کہ جبریل اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میرے امت کا کیا بنے گا۔ تو جبریل واپس گئے اور اللہ سے پوچھا کہ آپ کے نبی جو ہے، اللہ سے عرض کیا کہ آپ کے نبی یہ پوچھ رہے کہ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی کو بتا دو کہ میں اس کی امت کو بے آسرا نہیں چھوڑوں۔ تو صرف اگر کمی ہے، آج اگر مسلمان کمزور ہے ہر طرف، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، اور ہمارے جو ہے قرآن کے ساتھ ہمارے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے، کہ نہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، نہ ہم نے قرآن کو سمجھا ہے، نہ ہم قرآن کو اپنی زندگی میں لے کے آئے، نہ ہم نے اس کو اپنا قانون بنایا۔ اگر ہم قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے
تو دنیا اور آخرت ہمارے لیے ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ مبارک ساعتیں ہیں، اور یہ خاص کر رمضان المبارک کے آخری جو عشرہ ہے، لیلۃ القدر کی تلاش ان آخری 10 دنوں میں، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں، ابھی ہمارے پاس موقع ہے، زندگی ہے، فرمایا جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے۔ یہ زندگی ہے تو چانس ہے، زندگی سے جتنا فائدہ ہو سکے ہم اٹھا لیں۔ زندگی چلی گئی تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد مغرب کو آدمی فوت ہو جاتا ہے اور عشاء کو 10 بجے دفن کر دیتے، بس اس کے بعد کوئی گھر میں نہیں رکھتا۔ یہاں تک ابھی ہمارے ایک عزیز کی اٹلی میں فوت ہوئے، اور ان کی لاش کو ابھی کرتے کرتے 10 دن ہو گئے، ابھی تک لاش نہیں پہنچی۔ کل انہوں نے بتایا کہ گھر والوں نے کہا ہے کہ بس ایئرپورٹ پہ لے آئے اور ایئرپورٹ سے سیدھا H11 قبرستان لے گئے۔ تو میں نے کہا والدہ نہیں ہے؟ کہتے والدہ ہے، لیکن انہوں نے فوٹو دیکھ لی۔ تو یہ ہماری اوقات ہے کہ بس فوٹو دیکھ لیے، اب H11 سے ادھر لے جاؤ، ادھر دفن کر دیں۔ جس دنیا کے لیے ہم صبح شام پھرتے ہیں، اس کی اتنی اوقات ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ ہمیں سوچنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کہاں جا رہے ہیں، کس کے لیے ہم اتنی دوڑ دھوپ جو ہم لگا رہے ہیں، اس کا آخری نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اس کی جگہ ہم اس قرآن کو کیوں نہ اپنائے کہ جس نے اس قرآن کے ساتھ محبت کی، اللہ نے اس کو چمکا ہے۔ کتنے بڑے بڑے علماء اس دنیا سے جب چلے جاتے ہیں تو جنازوں پہ ان کے رشک آتا ہے۔ وہ کس وجہ سے؟ کیا انہوں نے لوگوں کو پیسے تقسیم کیے ہوتے؟ کیا لوگوں کو کوئی اور چیز؟ نہیں، اس قرآن کی وجہ سے۔ ان کے جنازے میں کوئی آتا ہے اس لیے نہیں آتا کہ اس نے کبھی اس بندے کو کوئی پیسے دیے ہو یا کوئی مدد کی ہوگی، نہیں، اس شوق کے ساتھ کہ وہ اللہ کا ایک ولی تھا اور اس کے جنازے کی وجہ سے مجھے بھی بخشا دے۔ تو ہم بجائے دنیا کی طرف زور لگانے کے، ہم اس چیز کی طرف کیوں نہ زور لگائے جس میں عزت ہے۔ تو بھائیو دوستو، جو بولا اور جو آپ لوگوں نے سنا، اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ بھائی کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ یہ جو مولانا زہر صاحب آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے، سب سے پہلے جتنے ساتھی پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھے وہ قریب آ جائے، اس کے بعد مفتی شفیق الرحمان صاحب بیان کریں گے، اور الویز صاحب ہیں، یہ مہمان آئے ہوئے ہیں، ہم لوگ سارے پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھے، قریب آ جائے۔ دیکھیں دل کا پیالہ کھول کے اپنی طلب دکھائیں گے تو اللہ تعالیٰ جو بات کہیں گے تو مطلب ایک فقیر بن کے کہ جو بات ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کے اندر اتار دیں گے۔ تو قریب ہو جائے، اور جو لوگ باہر کھڑے ہیں یا ادھر ادھر ہیں وہ بھی اندر آ جائیں۔ الحمد لله الذي نور الخلق وصور الخلق وقدر الخلق وأحسن الخلق. شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وساداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا